پیش کرنے والا ہوں. امید ہے کہ آواز آپ کو آ جائے گی. سنیے سر. تاکہ وہ بندہ کہیں وہ نہیں ہو جاتا. یہ چیزیں تو ہیں ہی. مطلب بندے کو کنٹرول نہیں رکھنا، بندے کو اپنی حیا نہیں رکھنی، بندے کو نظر کا پردہ نہیں رکھنا، ساری ذمہ داری عورت کی ہے. جی میں وہی تو بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ایک سوسائٹی میں جی آپ نے سنا جی کہ یہ اس حد تک اسلام دشمنی میں آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ کبھی کسی کو لا کے بٹھاتی ہے، کبھی کسی کو لا کے بٹھاتی ہے. تو اس کے پروگرام میں یہ کوئی خاتون تھیں جنہوں نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بہرحال مجھے تو بڑی شرم آ رہی تھی کہ خواتین جو ہیں اس انداز سے پبلک میں آئیں گی اور اس طرح یہ ولگیرٹی پھیلائیں گی. اور پھر جب میں نے پناز تیاگی کو ساتھ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. یہ آدھے کپڑوں کے علاوہ اس سے بھی آدھے ہوتے تو چل سکتے تھے. یہ ایسا کروا سکتی ہیں کیونکہ یہ اس کلچر کو فروغ دینا چاہتی ہیں. تو مجھے پھر کوئی حیرانی نہیں ہوئی. میں نے کہا چلے بات تو سنیں ان کی، یہ بات کیا کر رہی ہیں. تو یہ ابھی پبلک نے سنا، ابھی ناظرین نے سنا. پناز تیاگی صاحبہ آپ بھی اپنی آنکھیں بھی کھول لیں اور کان بھی کھول لیں اور گریبان میں جھانک لیں. اتنی بار آپ کو ایکسپوز کیا، اتنی بار آپ کو ایکسپوز کیا، ہر بار آپ کو پکڑا. اتنی بار پکڑے جانے کے بعد کچھ تو آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ کم از کم آپ کسی سے ریفرنس ہی مانگ لیں. انہوں نے کہا جی کہ اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا نہیں کہتا، جبکہ صرف یہ عورتوں کو کہتا ہے کہ آپ نے نگاہیں نیچی رکھنی. تو اس نے پورا مقدمہ سنایا نا جی. اس کے بعد پناز تیاگی صاحبہ نے یہ کنکلوڈ کر کے ون لائنر پھینکا پبلک کے سامنے کہ جی اسلام مردوں کو منع نہیں کرتا، مردوں سے کہتا ہے کہ آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھیں اور عورتوں سے کہتا ہے آپ نگاہیں جھکا کے رکھیں. اس سے کنفرمیشن چاہیے تو اس نے آگے سے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اس حد تک بے وقوف ہے، اس حد تک نالائق ہے کہ اس نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے قرآن حکیم کو لے کے، اسلام کو لے کے، کہ اسلام مردوں کو نہیں روکتا، اسلام شرم و حیا کی دعوت صرف عورت کو دیتا ہے، مردوں کو نہیں دیتا. تو اس نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ ریفرنس کہا. اس نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی، اسلام ایسا ہی کہتا ہے. یہ خبر پاس کر دی اس نے، جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ ایکچوئل اور درست خبریں دنیا کے سامنے پیش کرے. خیر میں اس کے منہ پہ ایک آیت مارنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد چاہتا ہوں کہ یہ شرم حیا کرے اور پبلک سے معذرت کرے. اس حد تک آپ جھوٹ بولتی ہیں کسی کی دھارمک کتابوں کے اوپر، آپ اس طرح پلندے جھوٹ کے باندھ رہی ہیں. اور آپ کے مہمان جو ان سے آپ ویریفیکیشن بھی نہیں چاہتی کہ آپ کو بتا ہی دیں تاکہ آپ بھیڑ ہیں تو کم از کم بعد میں دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے. تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو پبلک کو آپ کی یہ قابلیت دکھائی جائے کہ آپ اس حد تک قابل ہیں، اس کے بعد یہ چیز آپ کو دکھائی جائے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں کہ آپ کے الزام لگانے سے آپ تھوکیں گی چاند پہ تو اپنے منہ پہ گرے گا. اسلام اور قرآن چاند ہے پناز تیاگی محترمہ، تو جتنا بھی تھوکیں گی وہ آپ کے اپنے منہ پہ گرے گا جیسے کہ اب گر رہا ہے. یہ دیکھو 24 نمبر سورہ ہے، سورہ نور، اور اس کی آیت نمبر 30 ہے. غور سے دیکھیے گا مس پناز تیاگی محترمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے. پہلے یہ بات مردوں سے کہی گئی کہ آپ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ آپ بدکاری نہ کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. محترمہ پناز تیاگی صاحبہ، اور کیا یہ بات آپ کو بری لگتی ہے کہ اسلام مردوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور شرم و حیا کو برقرار رکھو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے تقوی کو قائم رکھو؟ یہ اچھی بات ہے، سوسائٹی کے اندر ولگیرٹی نہ پھیلاؤ. یہ مردوں کو حکم دیا. آ جائیں جی اب اس کے بعد آتے ہیں 31 علی نمبر بھائی ایک دفعہ آیت میں. کائنڈلی علی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، ریفرنس ایک دفعہ پھر بتا دیجئے تاکہ لوگ جا کے ویریفائی کر سکے اور اس کے 24 منہ نمبر پہ سورہ، چپاٹے مارے. 24 نمبر سورہ، سورہ النور، آیت نمبر 30 میں آپ کو سنا چکا ہوں، جہاں پر مردوں کو احکام پہلے دیا گیا، بعد میں عورتوں کی بات آئی. اور 31 نمبر آیت میں ہے، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یعنی کہ وہی حکم جو مردوں کو پہلے دیا وہ بعد میں عورتوں کو دیا کہ اب ایسا کریں. مردوں سے کہہ دیا، اب عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی ایسے کیا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی کیا زیبائش بات ہے. کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس سے خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، آبا، شوہر کے آبا، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں، بیٹوں اور عورتوں، اپنی کنیزوں سے، خادموں سے جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہیں، اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں. اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے. اور اے مومنوں، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے.
تو محترمہ پناز تیاگی صاحبہ، آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، اگر آپ آنکھوں سے یہ نہیں دیکھنا چاہتی تو آپ کان کھول کے سن سکتی ہیں کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اس نے بھی آگے سے کہا ہاں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں جی ہو گئی یہ بات، کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں، کوئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک آدھی ننگی عورت اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہے اس لیے ٹھیک کہہ رہی ہوگی، اس کا آدھا ننگا ہونا اس کے لیے دلیل ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیونکہ اس نے کہہ دی ہے اس لیے اب یہ قرآن میں درج ہو جائے گی۔ تو محترمہ پناز تیاگی صاحبہ ایسا نہیں ہونے والا۔